السلام علیکم کوثر قاضمی صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. گفتگو ساری آپ نے سنی. مولانا فضل الرحمان تنقید کر رہے ہیں. علیمہ خان صاحبہ کے جو کلپ ہے وہ ہم نے سامنے رکھا. بیرسٹر عقیل کیسے دفاع کر رہے ہیں وہ بھی آپ نے سنا. میرا سادہ سا سوال یہ ہے کہ اس وقت حکومت کے اس اقدام کو شک بھری نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے کہ جس طرح آپ نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں من مرضی کی ہے، من پسند طریقے سے 26ویں آئینی ترمیم کے بعد پک اینڈ چوز کیا ہے، بالکل اسی طرح سے اب ہائی کورٹس پر بھی اثر انداز ہو رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب صلی علی محمد وآل محمد. ریحان، یہ سوائے واویلا جو سیاسی عناصر ہیں جن کا ایجنڈا کسی جماعت کے ساتھ منسلک ہے اور عدلیہ میں موجود ہیں، ان کے فضول واویلا کے سوا کچھ نہیں ہے. آپ نے اپنے ابتدائیے میں آرٹیکل 200 کا حوالہ دیا جو صدر پاکستان کو یہ مکمل اختیار دیتا ہے کہ وہ ایک جج کو ایک ہائی کورٹ سے دوسرے ہائی کورٹ میں ان کا جو منتقل کرنے کا جو مرحلہ ہوتا ہے اس میں ان کو کوئی رکاوٹ نہیں ہے آئینی طور پر. ہاں، یہ ضرور ہے کہ جس جج کا تبادلہ کیا جائے گا اس سے پوچھا جائے گا، اس سے مشاورت کی جائے گی، اس کی مرضی جو ہے وہ پہلے پوچھ کے پھر یہ اقدام اٹھایا جائے گا. اس کے بعد صدر پاکستان جو چیف جسٹس ہیں، جو دونوں ہائی کورٹس کے چیف جسٹس ہیں، اس کے بعد جہاں پہ ان کا تبادلہ کیا جا رہا ہے اور جہاں سے کیا جا رہا ہے، ان دونوں سے مشاورت کرے گا. آئین اس کا مکمل اختیار جب صدر پاکستان کو دیتا ہے تو اس پہ آپ اپنے شکوک و شبہات کا اظہار کر دیں کہ یہ اپنی من مرضی کے جج لے کے آنا چاہتے ہیں اس پہ دو پوائنٹس ہیں یا ان کا کوئی ایجنڈا ہے. اب دو پوائنٹس ہیں سر. پہلا پوائنٹ یہ ہے سر، پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں جو جج ٹرانسفر ہوگا اس کو حلف لینا پڑے گا، اور جب وہ حلف لے گا تو پھر اس کی جو سینیورٹی ہے وہ وہیں سے ڈٹرمن ہوگی جس دن وہ حلف اٹھائے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سینئر موسٹ تو نہیں ہو سکتا، وہ جونیئر موسٹ جج ہوگا اور پھر وہ چیف جسٹس نہیں بن سکتا. اس کے اوپر اب ظاہر ہے ایک تاثر یہ بھی ہے کہ اصل میں چیف جسٹس محسن اختر کیانی ہے جو سینئر پولیس جج، ان کا راستہ روکنے کے لیے یہ کام کیا گیا ہے کہ ان ججز کو ٹرانسفر کر کے مرضی کا چیف جسٹس لگایا جائے. دیکھیں، یا تو پھر آپ کہہ دیں لے کے آئیں ایک تحریک چلا لیں 26ویں آئینی ترامیم کے بعد. ایک چیز پارلیمان سے ہو کے اب آئین پاکستان کا حصہ بن چکی ہے، اس پہ آپ کی خواہشات رکاوٹ نہیں ڈال سکتی. اگر آپ خواہش کرتے ہیں کہ یار وہ نہیں، وہ ہونا چاہیے، جو کہ ماضی میں ہوتا رہا. ماضی میں آپ نے دیکھا کہ کن لوگوں کی خواہشات پر کن لوگوں کو کیسے پروموٹ کر کے ان کرسیوں پر بٹھایا گیا، ان معزز عہدوں پہ براجمان ہوئے لوگ. تو اب تو ایک آئینی چیز ہے نا، اس آئینی چیز کا خاتمہ آپ آئین سے کر سکتے ہیں. جو چیز پارلیمان سے آئی ہے اسے آپ پارلیمان سے ختم کر سکتے ہیں. نہیں، لیکن یہی تو وہ کہہ رہے ہیں نا سر کہ آرٹیکل 200 میں کوئی ترمیم نہیں کی گئی 26ویں آئینی ترمیم کے اندر. یہی تو 5 ججز کے خط میں لکھا ہوا ہے. لیکن وہ اختیار دے رہے ہیں نا، وہ دیکھیں صدر پاکستان کو آئین کا آرٹیکل 200 اختیار نہیں دیتا کہ وہ ایک ہائی کورٹ سے ایک جج کو اٹھا کے کسی دوسرے ہائی کورٹ میں اس کا تبادلہ کر سکتے ہیں. مشاورت کی باتیں بھی بالکل واضح ہیں، اس میں تو کسی قسم کا کوئی وہ بالکل وہ کوئی ہے ہی نہیں. اس پہ مشاورت ہو گئی سر، اسی لیے میں نے آپ کو کہا کہ سیاسی ایجنڈا ہے. ڈیو پروسیس کمپلیٹ ہوا، مشاورت ہوئی، وہاں مشاورت کے بعد یہ سب کچھ ہوا. نمبر 1. نمبر 2، یہ کیا انہی ججز میں سے کوئی چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ لگنے جا رہا ہے؟ دیکھیں، یہ بھی ابھی قبل از وقت ہے نا. یہ کیسے کہہ سکتے ہیں یار کہ ڈوگر صاحب ہی آ رہے ہیں؟ یہ جب آئین کی، پھر میں یہ کہوں گا کہ آئین پاکستان کے تحت اب تک جو کچھ ہو رہا ہے اس میں یہ صرف واویلا، سیاسی ایجنڈا، کسی جماعت کے ساتھ منسلک ہو کے شور شرابہ کے سوا فی الحال تو کچھ نہیں ہے. ہاں، یہ اگر نجومی بن جائیں، یہ ایک غیب کا علم جاننا شروع کر دیں تو اس پہ تو کوئی رائے نہیں دی. ویسے قاضی صاحب اگر ایسا ہوا سر، اگر ایسا ہوا تو پھر یہ بات تو طے ہو جائے گی کہ سپریم کورٹ کے اندر جسٹس منصور علی شاہ کا راستہ روکنے کے لیے آپ نے 26ویں آئینی ترمیم کی، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جسٹس محسن اختر کیانی کا راستہ روکنے کے لیے آپ نے ججز کو ٹرانسفر کر دیا. دیکھیں، میں تو برملا اس بات کا اظہار کروں گا ریحان کہ کسی کو روکنے کے لیے بالکل آئینی جو 26ویں آئینی ترامیم ہے وہ پیش نہیں کی گئی. لیکن ان کا جو طرز عمل ہے، اس کے بعد جو ان کے خطوط ہیں، جو ان کی حرکات و سکنات ہیں، میں ذاتی طور پر یہ کہوں گا کہ بالکل ان کا راستہ اگر روکا گیا تو ٹھیک روکا گیا. بھائی، آپ کس طریقے سے وہی خطوط والا معاملہ، میں تو کہتا ہوں پہلے قاضی فائز عیسیٰ ہوتے تھے، بڑے شریف انسان تھے، وہ ان خطوط کو اگنور کر دیتے تھے، وہ اپنے ساتھی ججوں سے محاذ آرائی نہیں چاہتے تھے. لیکن جو موجودہ چیف جسٹس بیٹھے ہیں ریحان جی بھائی، کیا کہہ رہے ہیں؟ براہ راست آپ کہہ رہے ہیں کہ روکا گیا راستہ تو بالکل ٹھیک روکا گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر ایگزیکٹو تو عدلیہ کے معاملات کے اندر جس انداز میں مداخلت کر رہی ہے. ذاتی طور پر نہیں ریحان، اب دو چیزوں کو مکس نہ کریں، میرے کندھے پہ نہ چلائیں. میں اس لیے کلیریفائی کر رہا ہوں سر کہ میں نہیں چاہتا کہ ہمارے پروگرام میں کوئی کنٹیمپٹ کا نوٹس آ جائے سر.
جانو میں یہ کہہ رہا ہوں، میری بات تو آپ میرے خیال میں مکس اپ کر گئے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی اگر ان کی حرکات اور سکنات کو سامنے رکھا جائے، ان کے خطوط کو دیکھا جائے، جو ان کے دل میں خلش ہے، جو ان کے دل میں ناراضگی ہے، جس سیٹ پہ وہ بیٹھنا چاہتے تھے شاید وہاں نہ بیٹھنے کا کوئی غم و غصہ بھی ہے، ان خطوط میں تو وہ ظاہر ہوتا رہے. وہ بالکل صاف اور شفاف نظر آیا ہمیں، آپ کو بھی آیا، مجھے بھی آیا، 24 کروڑ عوام نے بھی اس چیز کو دیکھا ہے. اب ایک آئینی چیز کو متنازعہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. آئین کا آرٹیکل 200 آپ کو واضح اختیارات صدر پاکستان کو دے رہے ہیں، آپ اس پہ اعتراضات اٹھا رہے ہیں، اور آپ کے ساتھ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وکلا. سر میرا سادہ سا سوال ہے، دیکھیے اگر آپ کو ان خط و کتابت کے اندر آپ کو میلافائڈ انٹینشن دکھائی دی تو اس کا تو ایک طریقہ کار ہے نا، اس کا بھی ایک پروسیجر ہے. آپ کے پاس سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا ایک فورم بھی موجود ہے، آپ کو ریفرنس بھی لا سکتے ہیں اور ظاہر ہے کارروائی کا مطالبہ بھی کر سکتے ہیں اس فورم کے اوپر. تو وہ تو ٹھیک ہے نا، اس طرح اگر آپ کو لگتا ہے کہ میلافائڈ انٹینشن ہے تو آپ کارروائی کریں سر، ایگزیکٹو کر سکتی ہے، ریفرنس لا سکتے ہیں. دیکھیں ماضی میں تو یہ سارے معاملات ہوتے رہنا ریحان. ہم وہ روایات شاید نہیں ڈالنا چاہتے. جس طریقے سے صدر پاکستان کے ایک آئینی عہدے کو اپنی گندی سیاست کے لیے استعمال کیا جاتا رہا، میں ایلوی صاحب کے دور کا حوالہ دوں گا آپ کو. اب جج جو ہیں، اب چیف جسٹس جو اپنے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اپنے اختیارات کا بھی، اپنے منصب کا بھی بہت اچھے طریقے سے خیال رکھ رہے ہیں جب ان خطوط کے جواب دینے کا ٹائم آتا ہے. تو میرے خیال میں اگر وہ بڑے احسن طریقے سے یہ کام انجام دے رہے ہیں تو ہمیں کیا ضرورت ہے کسی ریفرنسز کی یا کوئی اس طرح کے حوالے کی. ماضی میں ایسی کوئی اچھی نہیں سر، اس سے سوال اٹھ رہا ہے نا آپ کے کنڈکٹ کے اوپر. میرا خیال ہے یہ بہت اچھا ہوگا اگر سبسٹینشیل ایویڈنس ہے آپ کے پاس کوئی تو آپ اسٹیبلش کرتے ہیں تاکہ یہ تنقید کا رخ جو اس وقت حکومت کی طرف ہے یہ مکمل طور پر بند ہو جائے. یہ اچھا نہیں ہو جائے گا کہ پتہ چل جائے گا کہ ہے کیا، فلٹر آؤٹ ہو جائے گا. ریحان بے جا تنقید سے کیا ہو جائے گا؟ کیا آئین پاکستان سے یہ تنقید مبرہ ہے؟ ہرگز نہیں ہے. کیا کسی کی خواہش آئین پاکستان کو سبوتاج کر سکتی ہے؟ نہیں کر سکتی. کیا کسی کی رائے آئین پاکستان سے افضل ہے؟ ہرگز نہیں ہے. تو پھر تنقید کرنے دیں. بار کے اندر، عدلیہ کے اندر اگر کوئی سیاسی ایجنڈے کے ساتھ اس پہ عمل پیرا ہے تو میرے خیال میں ہمیں اس پہ نہ کوئی پرواہ ہے نہ ہمیں اس سے کوئی پریشانی ہے. جو آئین پاکستان کہہ رہے ہیں، صدر پاکستان عین اس کے مطابق کام کر رہے ہیں. یہ بات آپ کی درست ہے کہ حکومت لاپرواہ ہے، بے نیاز ہے تمام قسم کی تنقید سے، اور وہ کر رہی ہے جو وہ کرنا چاہتی ہے. آئین پاکستان کے تابع ہیں ریحان. آئین پاکستان کے تحت اگر کوئی غلط قدم اٹھایا جا رہا ہے تو آپ بھی تنقید کریں اور وہ جو بار کے اندر لوگ بیٹھے ہیں وہ بھی کریں. جب کام ہی سارا آئین پاکستان کی روح سے بالکل ٹھیک ہے تو کسی کی تنقید کا ہم کیا اثر لیں بھائی؟ وقت بڑا امپورٹنٹ ہے. تنقید ایک بے جا تنقید ہے حضور، وقت بڑا امپورٹنٹ ہے جس وقت یہ سب کچھ ہو رہا ہے. دیکھیے آج ہی ایک خط لکھا گیا ہے چیف آف دی آرمی اسٹاف کو اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ دیکھیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو کچھ ہوا ہے یہ اس لیے ہوا ہے کہ کیونکہ اب کیسز کی اپیلیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں لگنی تھی اور وہاں پہ اپنی مرضی کے ججز کو اپوائنٹ کیا جا رہا ہے تاکہ ان کے سامنے یہ اپیلیں لگیں اور وہاں سے بھی جو ہماری پٹیشنز ہیں وہ ریجیکٹ ہو سکیں. یہ بانی پی ٹی آئی نے بڑا کیٹیگوریکلی چیف آف دی آرمی اسٹاف کو لکھے ہوئے خط میں اپنا مدعا اٹھایا ہے. سر دیکھیں بانی پی ٹی آئی چاہتے کیا ہے؟ وہ گڈ ٹو سی یو والا معاملہ آ جائے، وہ رافعہ والا معاملہ ریپیٹ ہو جائے، وہ لٹ گئی، پٹ گئی، مر گئی. اب کیا ہوگا؟ تو بانی تحریک انتشار کو وہ والے ججز نہیں ملیں گے جو ان کو تمام تر الزامات اور ثابت شدہ چیزوں کے بعد بھی گڈ ٹو سی یو کہتے تھے. اب وہ والا ماحول نہیں تو کون سے ججز ملیں گے؟ یہ فیصلہ حکومت کرے گی. سر کہ کھوسا صاحب دیکھیں نا، ریحان سن تو لیں. اب ان کو بانی تحریک انتشار یہ چاہتے ہیں کہ ان کو کھوسا جیسا جج ملے جو دھرنے سے اٹھا کے کہے کہ میں تمہیں بتاؤں گا کیا شور مچا رہے ہو، میں بتاؤں گا کہ کیسے باپ بیٹی کو الیکشن سے باہر رکھا جاتا ہے. میں مریم نواز شریف، میاں نواز شریف کی بات کر رہا ہوں. پھر سارے زمانے نے دیکھا اور جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے بتایا کہ کس طریقے سے اس خاندان کو سیاست سے باہر رکھا گیا. تو ایسے چیزیں 26ویں آئینی ترمیم کے بعد ختم ہو چکی ہیں. اب وہ سہولت کار جج بانی تحریک انتشار کو میسر نہیں آئیں گے. ایک خط نہیں 1000 خط لکھ لیں. اب ایک آئین پاکستان میں واضح چیز ہے، اس کو آپ سبوتاج نہیں کر سکتے. سر لاسٹلی کون سے ججز ملیں گے یہ فیصلہ حکومت کرے گی. دیکھیں حکومت نہیں کر رہی، اس میں ایک جوڈیشل کمیشن جو بنایا گیا ہے اس میں اپوزیشن کی بھی نمائندگی ہے، بار کی بھی نمائندگی ہے، حکومت کی بھی ہے. اور یہ کوئی ایسی بات تو ہے نہیں
کہ چھپ چھپا کے شب خون مارا جائے. جو چیز ہوگی سب کی مشاورت کے ساتھ بالکل سامنے آئے گی. حکومت کو مورد الزام ٹھہرا دینا بڑا آسان ہوتا ہے, لیکن یہ جوڈیشل کمیشن میں جب بات آئے گی تو اس پہ میرے خیال میں کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں ہوگا. ابھی صرف جو عدم استحکام ہے سیاسی, اس کو مزید ہوا دے کے خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, جو حکومت ہونے نہیں دے گی. جو ایک دفعہ ملک رائٹ ٹریک پہ آ گیا ہے اس کو ڈی ٹریک نہیں ہونے دیں گے. دیکھیں ایک طرف حکومت یہ مائلیج لیتی ہے کہ ہم لوگ مذاکرات میں بلا رہے ہیں آپ کو, ہم بیٹھے ہوئے ہیں, ہم اس وقت تک بیٹھے رہیں گے جب تک آپ نہیں آئیں گے, دروازے کھلیں. اور دوسری طرف حکومت یہ اقدامات کر رہی ہے جس سے پی ٹی آئی بہت ہرٹ ہو رہی ہے, اپوزیشن بہت ہرٹ ہے, خط لکھنے پڑ رہے ہیں ان کو, چیف آف دی آرمی اسٹاف کو, ان کو ایڈریس کرنا پڑ رہا ہے. تو آپ کو لگتا ہے یہ دونوں چیزیں پیرلل چل سکتی؟ ریحان, مذاکرات میں غیر سنجیدگی اگر دکھائی تو وہ تحریک انصاف نے دکھائی. ہم مذاکرات میں بیٹھے ہوئے تھے, بالکل موجود تھے, ابھی 1-2 دن رہتے تھے تو یہ بیک اف کر گئے. اس کے بعد جناب پھر باہر بیٹھ کے جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ, ان رائٹنگ اگر چیزیں دی تھیں, بھائی وہ خط لکھا تھا تو خط کا جواب بھی لے لیتے. تو آپ نے جب ان رائٹنگ حکومت آپ کو کچھ چیزیں دے رہی تھی تو آپ کے لیے بڑا مناسب ہوتا کہ آپ اپنے کلٹ میں مبتلا جو مقلدین ہیں ان کو دکھا سکتے کہ بھائی یہ چیزیں ہمیں حکومت نے دی ہیں. اب کیا پتا شاید حکومت مان جاتی جوڈیشل کمیشن پہ, آپ تو پہلے ہی پیچھے ہٹ گئے. اس کے بعد اگر آپ دھمکی دیں گے دونس اور اس طریقے سے تو بلیک میل تو نہیں کر سکتے آپ ریاست پاکستان کو, آپ بھاگے ہیں وہاں سے. تو یہ غیر سنجیدگی آپ نے دکھائی. اصل معاملہ ریحان میں آپ کے توسط سے قوم کو بتاؤں گا, اصل معاملہ یہ ہے جس طریقے سے چائنیز صدر ہوں, اس کے بعد بیلاروس کے صدر ہوں, اس کے بعد جناب 3 ملک کی وہ کرکٹ سیریز ملتان میں ہو یا آپ چیمپئن ٹرافی ہو, یہ ملک کو, خوشحالی کو, ملک کے اندر ایسی ایکٹیویٹیز کو یہ برداشت نہیں کر سکتے. انہوں نے دوبارہ جو احتجاج کی کال دی ہے وہ اسی پیرائے میں دی ہے. تو یہ جو انتشاری ٹولہ ہے اس نے ہر حال میں ملک میں جو خوشحالی کی, جو ہماری سلامتی کی, جو ہماری عزت کی چیزیں ہوتی ہیں, اس کو انہوں نے ہر حال میں اس کا ستیہ ناش کرنے کا ٹھیکہ لیا ہے. تو اصل معاملہ یہ ہے جہاں سے یہ پیچھے ہیں. کوئک شارٹ بریک. بہت بہت شکریہ, بہت شکریہ سید کوثر تک موجود تھے. لیٹس ٹیک اے بریک, اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو پی ٹی آئی جو اپنے آپ کو ری آرگنائز بھی کر رہی ہے, جنید اکبر خان صاحب نے ایک اجلاس بلایا, اس میں کتنے لوگ آئے اس پر بھی ایک سوال کیا. جو چیف آف دی آرمی اسٹاف کو خط بانی پی ٹی آئی نے لکھا ہے, اس خط میں 6 نکات ہیں. وہ 6 نکات بڑے امپورٹنٹ ہیں, لیکن اس سے یہ بھی اخذ کیا جا رہا ہے کہ کیا پاکستان تحریک انصاف یا بانی پی ٹی آئی چیف آف دی آرمی اسٹاف کو ایڈریس کر کے این آر او مانگ رہے ہیں. پی ٹی آئی سے جاننے کی کوشش کریں گے.